بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈکاسٹ۔ وہی دوسرا انسان ہے جس نے دھوکہ دیا، جس نے کہا کہ میں اپنا فائدہ دیکھتا ہوں، دھوکہ دے دیتا ہوں، جس نے سوچا میں جھوٹ بول کر پیسے کما لیتا ہوں، جس نے سوچا کہ میں دوسرے کا حق مار لیتا ہوں۔ اس کو بھی موت آئی اور اس کو بھی موت آئی۔ اس کی موت کیسی آ رہی ہے اور اس کی موت کیسی آ رہی ہے؟ بے نمازی کو پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کیوں ٹالرنٹ کر رہا ہے، کیوں ان کو کافر نہیں کہتا۔ اگر امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنی ہے تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے، بے نمازی کی گواہی نہ لی جائے، بے نمازی کی ساری باتیں جھوٹی، نمازی ہی سچ بول سکتا ہے، نمازی کی گواہی لی جا سکتی ہے، نمازی انسان کو ہی مسلمان سمجھا جا سکتا ہے، اور نمازی انسان کو ہی قبرستان میں مسلمانوں کے دفنایا جا سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز جس پر اسلام کی نیو رکھی گئی ہے وہ نماز ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جس سے میں نے اپنی اس زندگی میں جو علم حاصل کرا ہے، اس علم کے مطابق بہت سخت عذاب ہمیں قبر میں دیکھنے کو ملے گا۔ کئی ایسے مجھے دلی 6 جامع مسجد کی کارگزاری کے نوجوان کی موت ہوئی، نوجوان کو دفنا دیا گیا قبرستان میں، بڑی جامع مسجد، اور اس کے بعد وہاں اس کے دوست جایا کرتے تھے فاتحہ پڑھنے۔ ایک دفعہ ان کے دوستوں میں سے ایک دوست رمضان کے مہینے میں سحری اور فجر کی اذان کے بیچ میں اس کی قبر پر چلا گیا فاتحہ پڑھنے۔ اس کو بہت ہولناک اور چیخوں کی آوازیں آئیں اسی قبر سے۔ وہ بھاگا، اس نے آ کر اپنے باقی دوستوں کو بتایا کہ مجھے بہت عذاب کی اور چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی قبر میں سے ہمارے دوست کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیا عمل کرتا تھا؟ فرمایا کہ بہت نیک آدمی تھا، نماز پڑھتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پیسے کیا کماتا تھا؟ تو پتا ہے کہ اس کے پاپا کے پاس کئی لاکھ روپے تھے، تو اس نے 15-20 لاکھ روپے بیاج پر چلا رکھے تھے، وہاں سے پیسے آتے تھے اس کے پاس ہر مہینے، اس کا گزارا اچھا ہو رہا تھا، اس لیے یہ نمازیں پڑھتا تھا، خوب ٹوپی لگائے رہتا تھا۔ تو دھوکہ جس نے دیا اس نے اللہ کو دھوکہ دیا، جھوٹ جس نے بولا اس نے اللہ کو جھوٹ بولا، بے وقوف جس نے بنایا اس نے اللہ تعالیٰ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کری۔ کسی انسان کو بے وقوف آپ نہیں بنا سکتے جھوٹ بول کر۔ ہم خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہماری موت میں ابھی کئی ٹائم ہے، ہماری موت ابھی بہت ٹائم بعد آئے گی۔ حالانکہ اللہ اس دنیا کا کریٹر، مالک، رب العزت عز و جل قرآن میں بار بار یہ بات ہمیں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ایک جگہ نہیں آیا، یہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بار بار ریپیٹ ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تمام روح کو مر جانا ہے، چرند پرند، فرشتے، جنات، انس، تمام جنوں انس کو جس تک میری آواز جا رہی ہے مر جانا ہے ایک دن۔ اور کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ہمارے معاشرے میں اسی چیز کی ہے۔ اگر ہمارا نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے اس بات کو چوکوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر کے ڈسکس کریں کہ یار ہمیں مر جانا ہے ایک دن، موت آنی ہے ایک دن، بس یہ یاد رکھیں انسان کا قبلہ ہمیشہ سیدھا رہے گا، وہ کبھی ٹیڑھی راہ نہیں چل پائے گا۔ چاہے وہ کتنا بگڑا ہوا انسان ہو، اس کا قبلہ سیدھا صرف موت کر سکتی ہے۔ ایک ایسی ننگی تلوار جو ہمیشہ ہمارے گردن پر لٹکی ہوئی ہے، کب کس کے اوپر گر جائے کسی کو نہیں پتا۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں خبر آتی ہے 17 سال کا لڑکا مر گیا، کیسے؟ اٹیک آ گیا اس کو صبح صبح۔ 20 سال کا نوجوان جم کرتا تھا، مر گیا، کیسے؟ اٹیک آ گیا اس کو، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ 15 سال کا نوجوان لڑکا انتقال ہو گیا، اسکول پڑھ رہا تھا 11ویں کلاس میں، کیسے مر گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا بائک سے۔ لہٰذا ایسے ماحول میں، ایسی دنیا میں، فنا ہو جانے والی، ختم، دی اینڈ، ایسی دنیا سے دل لگا کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، قبر میں اس کا حساب دینا ہے ہمیں۔ 2 ہی مرحلے ہیں انسان کے، یا تو انسان کامیابی کی موت مرے گا، جس موت میں فرشتے اس کے ہاتھ اور پاؤں اور کندھے دبا رہے ہوں گے اور آپ جناب سے بات کر رہے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کو میں کل ہی پڑھ رہا تھا۔ اس حدیث میں واضح آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ایک نیک شخص کی موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر اس سے کہتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے پکارا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اور ان کو استقبال کیا جاتا ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر ان کا استقبال ہوتا ہے، ویلکم کرتے ہیں، آئیے، خوشبوؤں کا ان کو چولہا پہنایا جاتا ہے۔ اتنی عزت کے ساتھ، نرمی اور خوبصورتی کے ساتھ ان کی جان نکالی جاتی ہے، اور ان کو قبر کے اندر سکون دیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فرشتہ ان کو بھیجتا ہے تو فرشتہ ایک اچھے نورانی شکل میں ان کے سامنے آ کر ان سے سوالات کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ آپ اب قیامت تک یہاں پر آرام کیجئے، جنت کی کھڑکی آپ کے پاس کھول دی جائے گی۔ یہیں اس حدیث کے آگے الفاظ ہے کہ جب ایک بدتر انسان کا جو جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے،
جو فریبی ہے، جو قرآن کی نہیں مانتا، جو بے نمازی ہے، جو روزے نہیں رکھتا، جس نے اللہ تعالیٰ کو سیریس نہیں لیا، جس نے اپنی زندگی کا پرپس ہی نہیں دیکھا، اس کی جب موت آتی ہے تو ہولناک بھیانک شکل میں اس کے سامنے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ملک الموت، اور آ کر کہتے ہیں اے ناپاک روح جو ناپاک جسم میں تھی، اخرجو، باہر آؤ، اور باقی کے فرشتوں کے ساتھ ان کو اسی طرح لے کر جاتی ہے جیسے کیکٹس کے پودے پر، کانٹے والے پودے پر دوپٹے کو ڈال کر کے کھینچا جاتا ہے۔ اس تخلیف دہ پروسیس کے بعد اس کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آسمان کے فرشتے کہ اس کے لیے ہم آسمان کے پاک دروازے نہیں کھول سکتے، اس کی بدبو ہمیں آ رہی ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ، لہٰذا اس کو قیامت تک کا عذاب قبر میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو کتنی کارگزاریاں سناؤں، میں، آپ اور اس دنیا کے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لہٰذا خالد ابن ولید جیسا بہترین واریر، بڑے کانکرر میں سے ایک کانکرر، جس نے ایران، عراق سب کو اپنے آگے گھٹنوں پر ٹیکا، جب ان کے اوپر آخری وقت آیا اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار کا گھاؤ نہ ہو، میں نے شہادت ڈھونڈی ہر جنگ میں، لیکن مجھ جیسا شخص آج بستر پر مر رہا ہے۔ یہ بات سن کر بڑے بڑے لوگوں نے سوچا کہ واقعی میں موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، مرتے مرتے بچ گیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ کہاوت ہی غلط ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ بچتے بچتے مر گیا۔ کوئی کتنا ہی بچے، کتنا بچے گا۔ ایک انسان کی ایوریج لائف 60 سال کی مانی جاتی ہے، اور 60 سال کی لائف کے مقابلے جو آخرت کی لائف ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف 3 منٹ کی لائف بنتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے نہج البلاغہ کے اندر، حضرت علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ جیسے ایک انسان خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کے پورا ہو جانے کے اوپر وہ کہتا ہے کہ اوہ وہ تو خواب تھا، اصل زندگی تو یہ ہے، اسی طرح انسان موت پر کہے گا کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، اصلی زندگی تو یہ ہے، وہ تو ایک خواب تھا۔ بالکل جس دن آپ کی موت آئے گی، میری موت آئے گی، اس دن ہمیں یہ احساس ہوگا کہ وہ جو ہم جی رہے تھے وہ تو خواب تھا، وہ تو امتحان تھا، ہم دارالامتحان میں تھے، ہم دارالفانی میں تھے، وہ فنا ہو گئی زندگی، اصلی زندگی یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی اور اس زندگی میں فرق یہ ہے کہ اگر تم اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبو تو جتنا پانی تمہاری انگلی میں لگے گا وہ پانی دنیا کی زندگی ہے، اور جو پانی سمندر کا پانی ہے لا تعداد، وہ پانی والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا ہماری سب سے بڑی ہار یہ ہے کہ ہمیں ایک دن مر کر اللہ رب العزت کے آگے پیش ہونا ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکا۔ بڑے سے بڑے بادشاہ جو کہتے تھے کہ دلی، جو کہتے تھے کہ ہندوستان، جو کہتے تھے کہ دنیا، امریکہ ہمارے کندھوں پر ہے، وہ بھی مٹی میں مٹی ہو گئے، انہیں بھی موت سے کوئی نہیں بچا سکا۔ کوئین الیزابیتھ، انگلینڈ کی کوئین، 100 سے زیادہ سال وہ کوئین رہی ہیں، ابھی مری ہیں، مر گئیں، کہاں گئیں؟ فنا ہو گئیں۔ کس کے آگے پیش ہوں؟ اللہ رب العزت کے آگے پیش ہوں۔ کیا جواب دیا؟ کیا کر کے آئے ہو؟ من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، یہ قبر کے سوال ہے۔ حشر کے سوال اس سے بھی خطرناک ہے۔ بخاری میں آتا ہے 4 سوالوں کے جب تک آپ جواب نہیں دو گے آپ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاؤ گے۔ لہٰذا ہم نے سوچ بنا رکھی ہے اپنی کہ ہم اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں، سب سے بڑی غلطی انسان کی یہ ہے، اور اسی سے ایک انسان گمراہی کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ موت ابھی نہیں آئے گی، جب آئے گی تب کی تب دیکھیں گے۔ یہ سوچتے سوچتے کروڑوں لوگ اس دنیا سے مر چکے ہیں۔ یہ سوچ کر لوگوں نے جھوٹ، سود اور ہر طریقے کی دھوکہ دھڑی کرنی شروع کری، قرآن کا فرمان نہ ماننا شروع کرا، اللہ کو سیریس نہ لینا شروع کیا۔ اور اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کو سیریس لینا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو سیریس لیا اس کی موت بھی اتنی خوبصورتی سے آتی ہے کہ شاید وہ سجدوں میں، نماز میں یا رکوع میں مرتا ہے، اور اس کے جنازے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ واقعی میں ہم نے ایسا جنازہ نہیں دیکھا۔ اور برائی کرنے والا، اس کی بھی موت آنی ہے، اس نے بھی مر ہی جانا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس شخص نے ہمیشہ موت کو یاد رکھا، اس لیے یہ نماز پڑھتا رہا، نیکی کرتا رہا، سچ بولتا رہا،
اس نے سچ بول کر اپنا گھاٹا کیا، اس نے جھوٹ بول کر اپنا فائدہ نہیں کیا، اس نے دھوکہ دے کر اپنا فائدہ نہیں کیا، اس نے امانت داری دکھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دن رات ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔